अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ऐशम और आप इस वक्त देख रहे हैं टॉक विद ऐशम। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करूँगी जो भी मेरे चैनल को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो। आज का हमारा टॉपिक है मुताला कुतुब। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम एक शेर से इसको स्टार्ट करते हैं। हम नशीनी अगर किताब से हो, हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। दोस्तों, किताब के साथ हम मुसलमानों का एक ख़ास ताल्लुक़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहला इरशाद बारी उतरा वो यही था कि पढ़। ये अल्लाह ताला की नवाज़िशात की इंतहा थी कि गारे हिरा के एक ही नूरानी लम्हे ने इस अजीम शख्सियत को इल्म का शहर बना दिया और एक अजीम किताब का हामिल और मुबलिग करार दिया। किताब जो सादतों की आमीन और बरकतों का खजाना है। गोया हम मुसलमान दीनी नुक्ता नज़र से और विरासत के एतबार से साहिब किताब भी हैं और किताब दोस्त भी। कितनी खूबसूरत बात कही है। किताबें नौजवानी में रहनुमा होती हैं, बुढ़ापे में तफरीह व तन्हाई में रफ़ीक, ज़िंदगी को गरा बार नहीं होने देती। तो ये भी हकीकत है कि हुसूल इल्म इंसान की तहजीबी, तमदनी और माशरती ज़रूरत है। एक जाहिल, अनपढ़ और गवार शख्स, महज़ब, मुतमद्दन और तरक्की याफ्ता इंसान के दरमियान इल्म ही वो वाहिद ज़रिया है। इसलिए पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान औरतों और मर्दों को महद से लाहद तक हुसूल इल्म की ताकीद फरमाई है और इस एतबार से इल्म का हुसूल एक मुक़द्दस मज़हबी फरीज़ा बन गया। मुताला कुतुब हुसूल इल्म का मुस्तनिद, मोतबर और आसान तरीन ज़रिया है। इस उलूम व फ़नून के माहिरीन तक रसाई बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होती है, मगर इनकी तसनीफ़ से घर बैठे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। माँ और मुसन्निफ़ीन अपनी उम्र भर की तहक़ीक़ात और तजुर्बात और मालूमात को अपनी कुतुब में आइंदा नस्लों के लिए छोड़ गए हैं। नई कुतुब हमें इसी इल्मी सरमाया से फैज़याब होने का मौका फराहम करती है। तो दौरे हाज़िर में मुताले कुतुब की अहमियत दो चंद हो गई है। दौरे कदीम में तो महज उस्ताज़ा ही दुनिया भर के उलूम व फ़नून का सरचश्मा होते थे। उनसे कस्ब फैज़ के बाद ही इंसान को किसी मज़ीद ज़रिया तालीम की ज़रूरत महसूस न होती थी। मगर दौरे जदीद में उलूम व फ़नून के ज़ख़ीरे में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। नित नए तजर्बात हो रहे हैं और उनके हैरत अंगेज़ नताइज की बना पर नए असूल और नए कानून मदवन किए जा रहे हैं। नए उलूम वजूद में आ रहे हैं और ये सारी मालूमात, सारे तजर्बात और उलूम फ़नून मरतब होकर हमारे सामने आ रहे हैं। इनसे आगाही दौरे हाज़िर का नागज़ीर तकाज़ा है। अगर हम नित नई शाया होने वाली किताबों के ज़रिए अपनी मालूमात को नहीं बढ़ाएंगे, अपने मुताले को जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं रखेंगे, तो हम जदीद दौर के तकाज़ों का साथ ना दे सकेंगे। हमारा तर्ज़ एहसास रूह असर से हम आहंग ना हुआ तो हमारी तरक्की और तामीर की दौड़ में यकीनन पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक मुताला कुतुब के अफादी पहलू का ताल्लुक है तो इनफरादी एतबार से किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। दौरे हाज़िर में इंसान की उलझनें बहुत बढ़ गई हैं और उसके मसाइल और मसाइब में बेहद इजाफा हो गया। इंसान दुख, दर्द और इंतशार का शिकार है। एक अच्छी किताब इंसान की मुश्किलात में उसकी मदद करती है, परेशानियों में उसकी दिलदारी का सामान मुहैया करती है। कार और अलाम के हजूम में किताब इंसान की तफरीक तबाही का बेहतरीन ज़रिया है। इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ अब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ हो गई है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि किसी दूसरे की तन्हाई में शरीक होकर उसकी तन्हाई को ख़त्म कर सके। ये मौजूदा दौर कंप्यूटर का दौर है और इंसान कुछ मादियत परस्त भी होता जा रहा है। क्या इस गहमी और मसरूफ़ ज़िंदगी में किताब ही इंसान की बेहतरीन दोस्त हो सकती है। कुल शायर रफ़ीक कुंज तन्हाई किताब अस्त, रफ़ीक कुंज तन्हाई किताब अस्त, फ़रोगे सुबह दनाई किताब अस्त। बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि दोस्त से भी बेहतर ये किताब है कि दोस्त फिर भी ज़िंदगी के किसी न किसी लम्हे में आपको छोड़ जाता है, मगर किताब एक ऐसी रफ़ीक है तमाम ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती। रूफ अंग्रेज़ मुसन्नफ़ समरसेट माहम का ख्याल है कि मुताला की आदत एख्तियार कर लेने का मतलब ये है कि आपने गोया दुनिया जहाँ के दुखों से बचने के लिए महफूज पनाहगाह तैयार कर ली है।
کتابیں تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ وراثت ہیں۔ ان کی بدولت زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے حکماں کے انمول موتی، اتباع کے اشٹوت نکات اور شعراء کے پاکیزہ اشعار، امیر غریب، طاقتور کمزور، سبھی بانداز ہمت بلا امتیاز حصہ لے سکتے ہیں۔ دوستو، کتابوں کی بدولت ہم تمام روئے زمین کے بڑے بڑے عظیم مصنفوں، سیاستدانوں اور فلسفیوں کی محبت سے گھر بیٹھے مستفید ہو سکتے ہیں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ ان مشوروں کے لیے نہ تو ہمیں کوئی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، نہ ہی بازیابی کے لیے کوئی دقت کرنا پڑتی ہے۔ لین دین، گفٹ، سیاست، مذہب، صلح و جنگ، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کتاب سے ہر معاملے میں مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ کتاب ایک ایسا جام جہاں نما ہے جو گھر بیٹھے ملک کی سیر کراتا ہے۔ کبھی آپ یورپ کی خوشحالی، ترقی اور عروج سے اور معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی دولت پرستی اور عیاشی نظر آتی ہے، کبھی روس کی اصلاح سازی، برف باری، فلکیاتی ترقی دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی ایشیا کی پریشانی، مفلسی کا نقشہ انسان کو دکھاتی ہے۔ کبھی فلسطین اور بوسنیا میں ہونے والے مظالم کا نقشہ پیش کرتی ہے، تو کبھی کشمیر کے حریت پسندوں کی داستانیں سناتی ہے۔ غرض اس کتاب کے مطالعے سے آپ دنیا جہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعات کے بارے میں بھی انسان کو آگاہ کرتی ہے۔ اس کتاب میں ہمیں مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے۔ پرانے واقعات، بادشاہوں کی طرز حکومت، عوام کی بود باش، رسوم و رواج، معاشرت، تہذیب، مذہب، سیاست، روایات کا مطالعہ کتب سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اشخاص اپنی بے پناہ مصروفیات یا غربت کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی سیاحت کو نہیں جا سکتے اور ان ملکوں کے باشندوں کی تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ گھر بیٹھے کتب کے مطالعے سے ان ملکوں کی نہ صرف سیر کر سکتے ہیں بلکہ ان کے متعلق سیاسی، جغرافیائی، تہذیبی، علمی، ادبی اور معاشرتی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب مطالعہ کتب کی ہی بدولت ہے۔ مطالعہ کتب سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی خوابیدہ قوتیں بیدار کرتی ہے اور ہم اپنی حقیقت سے کما حقہ واقف ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بطریق احسان بروئے کار لا سکتے ہیں۔ مطالعہ ان خیالات کو ہمارے دل سے باہر نکالتا ہے، ان کے متعلق ہمیں وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسے خیالات ہمارے اندر موجود ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب ہمارے ان جذبات و خیالات کی ترجمانی کر رہی ہے جو ہمارے دل میں پہلے سے ہی موجود تھے مگر ان کو ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ جہاں تک کتاب کی اجتماعی اثرات کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ بعض کتابوں نے قوموں کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں اور روشن مثال قرآن پاک کی ہے۔ اس کتاب مبین نے عرب کے جاہل اور گواروں کو اپنے دور کی بہترین اور ترقی یافتہ قوم بنا دیا۔ اب نے ان کے اندر وہ ہمت، جرأت، بلند اخلاقی اور جہاں بینی پیدا کی ہے کہ کیسر و کسریٰ کے ایوان بھی لرز اٹھے۔ قرآن پاک نے سرزمین عرب میں جو حیرت انگیز دینی انقلاب برپا کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اندلس کے مسلمانوں نے علم اور کتاب کے بلبوتے پر ہی حیرت کن ترقی کی۔ ان کے پاس اتنی بڑی اور عظیم الشان لائبریریاں موجود تھی کہ آج ہم ان کے ذوق کتاب بینی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ماضی میں ہم مسلمان بہت سے کتب خانوں کے مالک تھے اور مخالف قوتوں نے جب بھی مسلمانوں پر یلغار کی تو اس یلغار کے روح میں ہمارے جسم ہی نہیں بلکہ ہمارے کتب خانے بھی آئے۔ تاریوں نے مسلمانوں کے سروں کے مینار ہی تعمیر نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیمتی کتب خانوں کو بھی دریاؤں میں غرق کر دیا تاکہ مسلمان فکری، علمی اور ادبی لحاظ سے مفلس رہ جائیں۔ ہمارے مخالفین نے ہمیں یوں بھی لوٹا کہ وہ ہماری کتابوں کو یورپ کی لائبریریوں میں لے گئے اور وہ کتابیں جو ہمارے اسلاف کی تحقیقات کا نچوڑ تھی اور ان سائنسی تحقیقات کی بنیادوں پر انہوں نے اپنی زمین کو آسمان بنا دیا۔ ہم ان کی ترقی کو حیران نظروں سے دیکھتے رہے، حالانکہ اہل مغرب کی سائنسی ترقی میں ہمارے اجداد کے خون جگر کی سرخی جھلکتی ہے۔ شاعر مشرق نے اسی قومی علمیے کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں عقلی علوم کی تحریک اور صنعتی و سائنسی ترقی تمام تر کتاب کی مرہون منت ہے۔
اس کی ایجاد نے ہر شخص کو براہ راست مطالعہ کتب کا فراہم کیا موقع، جس کے نتیجے میں یورپ اپنی بے پناہ ترقی کے سبب پوری دنیا کا امام بن گیا۔ مختصر یہ کہ کتاب انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے پڑھنے والوں میں ایک ذہنی تحریک جنم لیتی ہے، یہ تحریک بن کر کسی بڑے انقلاب پر منتج ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے انقلابات در حقیقت مطالعہ کتب ہی کی پیداوار ہیں۔ مطالعہ کتب سے یہ فوائد اس وقت تک حاصل ہو سکتے ہیں جب قاری کتب مطالعہ کے انتخاب میں حسن ذوق اور بلند معیار کا ثبوت دے۔ انتخاب کتب بڑا نازک مرحلہ ہے۔ جس طرح عمدہ کتب انسان کو منافعت کے 7ویں آسمان پر پہنچا سکتی ہے، اسی طرح غیر معیاری اور گھٹیا کتابوں کا مطالعہ انسان کو پستی کے عمیق گروں میں دھکیل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے دوستوں جس کے مصنف طرز فکر اور تعمیری نقطۂ نظر کے مالک ہوں، ان کے پیش کردہ حقائق مستند ہوں اور کتابوں کی زبان سادہ اور مواد اعلیٰ درجے کا ہو۔ جاسوسی عامیانہ پست کتابوں کا مطالعہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ مطالعہ کتب بینی کے تقاضوں اور لازمات کا خیال رکھنا چاہیے جو ذیل ہیں۔ مطالعے کے لیے معیاری اور مستند کتابیں منتخب کی جائیں۔ مطالعے کے وقت کے لیے کوئی ضابطہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص اپنی صحت، آب و ہوا، موسم اور ضروریات کے پیش نظر مطالعے کے لیے موزوں، وقت اور مناسب حد تک کتابوں کی تعداد مقرر کر سکتا ہے۔ مطالعہ کے لوازمات میں مناسب روشنی بے حد اہم ہے۔ مطالعہ کے دوران ہم اہم نکات کو لکھ لینا چاہیے تاکہ حاصل مطالعہ کے طور پر محفوظ رہ سکے۔ کتابیں ہمیشہ مانگ کر ہی نہیں بلکہ حسب استطاعت خرید کر بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک کتب کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کتب بینی اسی وقت فرصت کا بہترین مشغلہ ہو سکتی ہے اور اسی وقت بہت اچھا مصروف بھی، جب اس میں نیت کی درستی بھی شامل۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جو کچھ مجھ سے سنو اسے دوسروں لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، ان ارشادات کی روشنی میں مطالعہ کتب کے دوران ایک قاری کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کتب بینی سے جو مفید باتیں سیکھے گا انہیں دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائے گا۔ اس سے اس کے علم میں جو اضافہ ہوگا وہ اسے آئندہ نسلوں تک بھی منتقل کرے گا، اور کتب بینی سے اس کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہوں گی وہ ملک و ملت کی بہترین اور بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے صرف ہوں گی۔ دوستو، میرا یہ چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو شیئر کروں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ادھر ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔